زیارت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ کے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین روئے زمین پر مختلف علاقوں میں پھیلا۔ امام بخاری اسی علاقے میں پیدا ہوئے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند یہ وہ بزرگ ہیں کہ 1000 میل کے فاصلے پر آپ کے سے جو بیعت تھی، اتنے زبردست ولی کامل تھے، عارف باللہ تھے اور صاحب تصرف بزرگ تھے، سلطان الاولیاء خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ۔ وہ مینارے سے نیچے گری، جب گر گئی تو اس نے کہا پیر نقشبند، تو 1000 میل دور پر نیچے پیر نقشبند موجود تھے، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا تو از مینارہ آمدی، تم مینارے سے آ گئی، میں بخارا سے آ گیا۔ اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے، وہ تو زمین کی تنابیں کھنچ جاتی ہیں جب اللہ کے یہ ولی، وہ بزرگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان بزرگوں کے فیض و برکات جاری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے ایسے اولیاء کاملین، امام بخاری جنہوں نے حدیث بخاری لکھی، ایک حدیث لکھتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ ہزاروں احادیث، 7000 سے زائد احادیث کا مجموعہ بخاری شریف کی شکل میں موجود ہے۔ جب وصال فرمایا تو برسوں تک ایسا رہا کہ ان کی قبر میں سے خوشبو آتی تھی۔ لوگ مٹی لے جاتے تھے اور مٹی رکھتے تھے تو مٹی میں خوشبو آتی رہتی تھی، تو قبر کی مٹی ختم ہو گئی۔ اب وہاں جب میں گیا حاضر ہوا تو انہوں نے کہا چلیے آپ کے لیے ذرا یہ کھول دیتے ہیں۔ وہ دریچہ سا بنا ہوا تھا، کیونکہ وفد کی شکل میں آپ لوگ آئے ہیں، علماء کا وفد ہے، حضرت علامہ عبدالحامد صاحب بدایونی، یہ فقیر اور دوسرے علماء تشریف لے گئے تھے اس میں وفد میں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے لیے کھول دیتے ہیں، چلیے وہ دروازہ کھول دیا تو اندر داخل ہوئے اور قبر شریف جو تھی اس پر ساتھ کھڑے ہو کے فاتحہ وغیرہ پڑھی۔ آج بھی ہاتھ لگا کر دیکھا، مٹی کو لیا تو اس میں قبر میں خوشبو آ رہی تھی۔ یہ عظیم المرتبت محدث تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، ارشادات رسول کو امت کی طرف منتقل کر دیا۔ تابعین سے اور صحابہ سے جو کچھ ان کو منتقل ہوا تھا، تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے اس کو امت کی طرف منتقل کر دیا۔ سو حدیث لکھنے والا رسول اللہ کی باتیں سن کر لکھنے والے کا یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے اس پر عمل کیا ان کا کیا مرتبہ ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ایسے اب بخارا کے لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اگر بخارا کے لوگوں کو دیکھنا ہو کہ کیسے ہوتے ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ وارضاہ کے شہر کے پڑوسی کیسے ہوتے ہیں، اور سمرقند کے قریب حضرت کا مدار مبارک ہے امام بخاری کا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سلطان الاولیاء رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو خاص بخارا شریف میں اور مدرسہ بھی ہے آپ کے اس میں، تو وہاں ان لوگوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنا اگر ہو ان کو تو وہاں جانا پڑے گا، نہیں دیکھ سکتے۔ امریکہ کے مسلمانوں کو دیکھ نہیں سکتے آپ۔ اب اس وقت اسلام امریکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے، ایک زمانہ تھا جب ہم سفر کرتے تھے امریکہ میں، اب سے 25 برس پہلے، تو زیادہ سے زیادہ پورے امریکہ میں 10 مسجد تھی۔ اب وہ زمانہ آیا ہے 25 برس کے عرصے میں کہ 1000 سے اوپر مسجدیں امریکہ میں بن چکی ہیں، تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس کا اعتراف آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے تو اس مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یعنی 225 سال سے زیادہ ان کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں، تو امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایوان صدر میں مسلمانوں کی دعوت کی گئی، افطار کی، اور اس میں تقریر کرتے ہوئے صدر صاحب کی بیگم نے ارشاد فرمایا کہ the fastest growing religion in United States, in North America, the fastest growing religion، یہ یہاں کے انگریزی اخبارات میں بھی یہ اس کی پوری رویداد شائع ہوئی اور اردو اخبارات میں بھی آئی، اس کا ترجمہ آیا، میں نے بھی اخبار میں ہی پڑھا۔ اور وہاں جب میں گیا تھا امریکہ اس سال تو وہاں بھی لوگوں نے مجھے بتایا، جو تقریباً 150 کے قریب پورے امریکہ سے مسلمانوں کو انہوں نے دعوت افطار میں بلایا تھا۔ یہ پہلے امریکہ کی تاریخ میں
25-30 سالہ آزادی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ بھئی افطار آپ ہمارے وائٹ ہاؤس میں آ کر افطار کریں، اور ایک جگہ مخصوص کی گئی اور کہا کہ یہاں آپ نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھیں۔ تو امریکہ کے ایوان صدر میں اب مسلمانوں نے اذان دے کر نماز بھی پڑھی، اور اس سے پہلے اذان کی آوازیں اور تکبیر کی آوازیں تو گونجتی رہتی ہے، 1000 سے اوپر مسجدیں بن۔ تو اس نے یہ کہا کہ the fastest growing religion, we know the fastest growing religion is Islam. The fastest growing religion in this part of the world, in North America, is Islam. اسلام تیزی سے fastest growing، تیزی سے ترقی کرنے والا مذہب اسلام ہے اس علاقے میں۔ چنانچہ یہ انہوں نے اعتراف کیا۔ اس اعتراف میں اصل میں وہ یہ بھی کہنا چاہتی تھی، جہاں اعتراف کر رہی تھی وہ یہ بھی کہنا چاہتی تھی، جہاں تک میں سمجھا وہ یہ بھی کہنا چاہتی تھی پادریوں کو کہ دیکھو مسلمان اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے خلاف بند باندھو۔ دوسرا اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسلام کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر، اور اس کی وجہ کیا ہے تیزی سے بڑھنے کی؟ اس لیے کہ امریکہ میں وہ مسلمان رہتے ہیں جن کو افریقی مسلمان کہا جاتا ہے، اور اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو یہ بتانا شروع کر دیا بلیک مسلم، کالے مسلمان۔ بھائی کالے مسلمان کسی کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو کوئی کالے اور گورے کا کبھی بھی ہوا ہی نہیں۔ کسی صحابی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کالا مسلمان ابو بلال حبشی، کبھی بھی نہیں کہا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک صحابی نے، جن کا نام آتا ہے ابو ذر غفاری، کسی بات پر ناراض ہو گئے سیدنا بلال حبشی سے، ہو جاتا ہے کسی بات پر ناراض ہو گئے، تو غصے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے محبوب صحابی تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کلو کے بیٹے یا بنت سودا، یعنی کلوٹی، کالی کلوٹی، بنت سودا، کالی کلوٹی کے بیٹے، خامخواہ کو تو نے ایسی بات کہہ دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ اللہ اللہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا، کلو کے بیٹے، کالی کلوٹی کے بیٹے، حضرت بلال حبشی کو کہہ رہے تھے، تو ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیت، تم میں ابھی تک مشرکوں اور کافروں کی عادت نہیں گئی، یعنی کسی کو کالا، کالی کا بیٹا، کلو، کلا، یہ اس طرح سے کسی مسلمان کو اس طرح سے اس کے رنگ اور نسل کی بنیاد پر تانا دینا، یہ کافروں کا اور مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ چنانچہ نصیحت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے فوراً ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضہ کو بڑھ کر گلے سے لگایا ابو ذر غفاری نے، اور گلے سے لگانے کے بعد کہا انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تو آپ ہمارے سردار ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اسلام نے اس رنگ اور نسل کی جڑ کو کاٹ دیا، کوئی کالے اور گورے کا امتیاز نہیں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضہ کا رنگ کالا تھا، افریقی تھے، اس لیے افریقہ کے مسلمانوں کو جو وہاں رہتے تھے قبائل 250 سال اور 300 سال پہلے، یہ امریکن، انگریز اور فرانسیسی لوگ، ان غنڈوں نے، بدماشوں نے، خبیثوں نے، یہ ڈاکو تھے، یہ لوگوں کو پکڑتے تھے اور غلام بنا کر بیچتے تھے، پیسہ کماتے تھے، قذاق، دہری قذاق جس کو کہتے ہیں، اور یہ پکڑ کے افریقہ سے پکڑ کے لوگوں کو لے جاتے تھے، اور وہاں انہوں نے اسلام پھیلایا۔ وہ معاف کیجیے گا، وہاں انہوں نے کالے افریقن جو تھے ان سے غلامی کا اور خدمت کا کام لیا۔ اب وہ غلامی کا دور ختم ہوا، وہ آزاد ہو گئے۔ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اب سوچنا شروع کیا کہ 250 برس پہلے جب ہم افریقہ سے آئے تھے تو ہم کیا تھے۔ چنانچہ حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے، 1.5 سال ہوا، میں گیا تھا تو وہاں سے لے کے آیا امریکہ سے، ایک کتاب شائع ہوئی، اس کا نام ہے دی روٹس، میرے پاس موجود ہے، معلومات کے لیے کوئی صاحب اگر چاہیں تو کتاب لے سکتے ہیں، اس کی فوٹو کاپی کرا کے آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے پڑھ کر اس کو۔ دی روٹس، وہ افرو امریکن جو 250 سال پہلے جس کے آباء و اجداد غلام بنا کر امریکہ میں لائے گئے تھے اور امریکہ میں فروخت کیے گئے، اس کو یہ تلاش ہوئی کہ ہم آئے تھے افریقہ سے، تو وہاں جس جگہ سے ہم آئے تھے وہاں کا مذہب کیا ہے۔ اب تلاش شروع کی تو انہوں نے کہا میں اپنی دادی کو
میں اپنی دادی کو دیکھتا تھا کہ دادی کچھ پڑھتی رہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا میری۔ دادی کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد والدہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب میری عمر جو ہے میں ریٹائرمنٹ کی لائف گزارنا رہا تھا، تو مجھے خیال آتا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ دادی کیا پڑھتی رہتی تھی، وہ زبان آج تک سننے میں نہیں آئی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا نیو یارک میں ادھر ادھر سے، تو وہ ایک صاحب کچھ پڑھ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ جیسے ہوتا نا بات کرتے کرتے بہت سے مسلمان کوئی بات ہو جاتی ہے، اللہ یا اللہ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا اللہ، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو بہت سے مسلمان ذرا گھبراہٹ میں ہو یا کسی میں لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں کیا بات ہو، تو کلمہ شریف پڑھا، سنا تو وہ چونک گیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا یہ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ کہا یہ عربی زبان ہے۔ تو کیا تھا؟ کہا یہ آیت تھی میں پڑھ رہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل جیسے وہ پڑھتے تھے، اللہ کافی ہے۔ اچھا، تو یہ تو سنا تھا کہ افریقہ کے کس ملک سے ہم لوگ آئے، دادی کبھی کبھی ذکر کرتی تھی، دادی کی دادی کی اماں نے بتایا تھا۔ تو میں اس تلاش میں گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا تو وہ پورا علاقہ جو افریقہ کا تھا وہ تو مسلمان تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مسلمان تھے۔ چنانچہ اب اسلام تیزی سے، وہ افریقن مسلمان جو 250 برس پہلے آئے تھے، اب تیزی سے ان میں اسلام پھیل رہا ہے اور دھڑ دھڑ مسجدیں بن رہی ہیں، اور اس تیزی کے ساتھ اسلام کو قبول کر رہے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی سن کر، عورتیں چادر پہنتی ہیں، مرد 5 وقت ان سے مسجدیں آباد ہیں، اور اب وہ اپنے اصل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب امریکہ کا جو مسلمان ہے اس کو ہم یہاں تو نہیں دیکھتے، تاشقند کے مسلمان کو یہاں نہیں دیکھتے، کسی اور جگہ کے مسلمان کو یہاں نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العالمین نے اس عالمی اخوت کا جو پیغام ہے، یونیورسل بردرہڈ، انما المؤمنون اخوہ، روئے زمین کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان میں رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں، اس میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں، اس میں امیر و غریب اور شاہ و گدا وزیر و سفیر کو کوئی فرق نہیں، مسجد میں آئے سب برابر، مسجد کے باہر بھی سب برابر، ایکویلٹی، ریشل ڈسکریمنیشن نہیں ہے، نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر یہ منظر دیکھنا ہو کہ جہاں روئے زمین کا مشرق کا مغرب کا شمال کا جنوب کا مسلمان آپ کا بھائی آتا ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں، محبت سے اس سے سلام کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب سن سکتے ہیں، تو آؤ مکہ معظمہ میں آؤ۔ یہ حج کا فلسفہ، اسلامی اخوت، اسلامی مسلم قومیت کا، اسلامی اخوت کا ایک عظیم مظاہرہ آپ کو مکہ معظمہ کی سرزمین پر اور میدان عرفات میں نظر آئے گا کہ کالے بھی، گورے بھی، لنگڑے بھی، لولے بھی، حبشی بھی، ایرانی بھی، تورانی بھی، افریقی بھی، سنگاپوری بھی، سارے ملیشین بھی، انڈونیشین بھی، سارا مسلمان بھائی جس کو آپ کو دیکھنا ہو کہ مشرق میں اور مغرب میں، شمال میں اور جنوب میں، کرۂ ارض پر بسنے والا ہر جگہ کا مسلمان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ملنا چاہیے، آپ کا بھائی ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس سے ملیں، آپ اس کے تمام مسائل کو معلوم کریں اور سنیں، اور یہ دیکھیں کہ اسلام کا نور مدینہ منورہ سے نکل کر روئے زمین پر کس طرح پھیل رہا ہے۔ یہ ہے حج کا، یہ ہے حج کا فلسفہ، مسلم امہ، مسلم قومیت۔ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے نسلی، لسانی اور علاقائی دیواری کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسلمانوں کے دشمنوں کی سازش تھی۔ لارنس آف پاکستان کا کردار، انگریزی جاسوس کا کردار، انگریز کے پروردہ لوگ، برطانوی سامراج کے ایجنٹ، یہود و نصارہ کے اور ہندوؤں کے ایجنٹ، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اس سازش پر عمل درآمد کر رہے تھے اور کارآمد تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق روئے زمین کے مسلمانوں کو، شاہ و گدا کو
ایک ہی صف میں کھڑا ہی فقط نہیں کیا، ایک لباس میں کھڑا کر دیا۔ حاجی کا لباس، حاجی کا لباس کیا ہے؟ آپ نے اس پر غور فرمایا؟ بادشاہ ہے، صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، بڑا با اختیار وزیر اعظم ہے، بڑا با اختیار اپنے ملک کا صدر ہے، بڑا با اختیار اپنے ملک کا کمانڈر ان چیف ہے، بڑا با اختیار اپنے ملک کا حاکم وقت ہے۔ کپڑے اتارو، وردی اتارو، صدارت کی وردی اتارو، کمانڈر ان چیف کی وردی اتارو، حاکمیت کی وردی اتارو، وہ لباس پہنو جو قبر میں مل رہا ہے۔ یاد کرو اس کو، اس میں جانا ہے قبر میں۔ ایک چادر گلے میں ڈال لو، ایک چادر باندھ لو، دو چادر۔ یہ ہے حج کے مسافر